الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے جن کے بتائے ہوئے احکامات دکھائے ہوئے راستے اور سکھائے ہوئے سلیقے کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو ہمیں اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اللہ کی اپنی مخلوق پر اور بالخصوص مومنین پر یہ اتنی رحمت اتنا کرم اور اتنا فضل ہے کہ آپ دیکھیں کہ چند دن پہلے اللہ نے ہمیں رمضان جیسی دولت عطا فرمائی
قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، قرآن کو سننے، اس کو سمجھنے، اور پھر رمضان کے عشرے کی مختلف اوقات ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی ہم اسی لذت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اب حج کا سماں آ گیا، حج کا موسم آ گیا۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، زمین کے جو چاروں کونے ہیں، چاروں سمتیں ہیں، جس کو انگلش کے اندر ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ کہتے ہیں، یہ زمین کے پارٹس ہیں۔ ان پوری دنیا سے اس سال لاکھوں وہ خوش قسمت حجاج جنہیں اللہ کی بارگاہ سے حج کی سعادت کی توفیق عطا کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، وہ قلبی طور پر، قالب کے طور پر، روح کے طور پر، جسم کے طور پر، تصوراتی اور تخیلاتی بنیادوں پر اس وقت ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں جو میرے مصطفیٰ کی گلیاں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم کنٹینیو ایک حج کا ٹاپک شروع کریں گے، حج کے حوالے سے اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے مناسک اور مختلف انداز سے ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سال آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل سے خانہ کعبہ کا ایک تاریخی پس منظر بیان فرمایا تھا، وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ اس کے کچھ مناظر یاد بھی ہوں گے، لیکن میں اپنے ان دروس کے اندر، وہ تو خانہ کعبہ کا تاریخی پس منظر تھا، اور ان دروس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تعارف کعبہ پیش کروں، خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر زمین کا ایک ایک ذرہ، خانہ کعبہ کی جو حدود حرم ہے اس کے اندر برسنے والی اللہ کی رحمتیں، اور خانہ کعبہ پر جو اس مقدس مقام پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ حجاج ہوں یا عمار ہوں، یعنی حج ادا کرنے والے ہوں یا عمرہ ادا کرنے والے ہوں، ان کو وہاں کیا کیا عظمتیں، برکتیں، رحمتیں ملتی ہیں۔ تو تاریخی پس منظر تو آپ سن چکے ہیں، تعارف کعبہ اور خانہ کعبہ کی جو 4 کونے ہیں، ہر کونے کی کیا فضیلت ہے، اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ حج کا جو سلسلہ ہے، حج میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ایک حاجی کو کن کن مقامات پر جانا پڑتا ہے، اور ہر مقام پر اس نے وہاں کون سی عبادت کرنی ہے، اور جو بندہ احرام باندھتا ہے، احرام کیا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت طویل ٹاپکس ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ رفتہ رفتہ جتنا آپ کے اور ہمارے درمیان وقت موجود ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز حرم طیبہ سے جو منسلک ہے، یا جس کی حرمین طیبین کے ساتھ مناسبت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود خانہ کعبہ کا تعارف پیش کیا، اور اس کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ تو اب اس سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ بیت اللہ شریف کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کی عظمت کو میرے مصطفیٰ نے بھی بیان کیا ہے، اور بیت اللہ کی عظمت کو میرے خدا نے بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورۃ آل عمران ہے، اور اس کی آیت نمبر 96 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 96 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ بے شک لوگوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا گھر مکہ میں بنایا گیا، جو تمام لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ فرمایا کہ للذی ببکۃ، وہ جو مقدس گھر ہے وہ مکہ کے اندر موجود ہے۔ مکہ کا ایک نام اس کو بکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو مکہ بھی کہتے ہیں، اس کو حرم بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ برکت والا مقام کہا گیا ہے۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ فرمایا کہ اس مکہ شہر کی قسم، علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی، اور ساتھ میں اللہ نے مکے کی قسم کھانے کی علت بھی بیان فرما دی کہ میں مکہ شہر کی قسم کیوں کھا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ دنیا میں تو شہر بہت سارے ہیں، دنیا میں تقریباً 205 سے زائد کنٹری موجود ہیں، اور ہر کنٹری کے اندر 20 20 25 25 30 30 شہر موجود ہیں، ان گنت شہر موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں صرف مکہ شہر کی قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت کو خود بیان فرمایا، وہ انتا کہہ کر کے، انتا یہ عربی کے اندر مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے موجود ہو۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ کے حبیب پر نازل ہو رہا ہے، کلام اللہ ہے، خدا اپنے کلام کے ذریعے مصطفیٰ سے مخاطب ہو رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، مکہ شہر کی قسم، کیوں قسم کھا رہا ہوں؟ فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم تیرا رب اس لیے کھا رہا ہے کہ اس میں آپ پیدا ہوئے۔ پتہ چلا کہ مکہ کو جو عظمت ملی ہے، مکہ کو جو رفعت ملی ہے، مکہ کو جو، حالانکہ اس کا تاریخی پس منظر کتنا ہے، کتنا بڑا ہے۔ میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو خداوند قدوس نے ان کی دعا کو قبول کر کے جس طرح فرشتوں کے لیے بیت المعمور کو قبلہ بنایا اور مسلمانوں کے لیے کعبے کو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، اپنے عرش الہی سے اس کے نزول کے احکام کو نازل فرمایا، اور فرشتوں نے آ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیادیں جنتی پتھر لا کر رکھیں۔ حضرت آدم کا دور گزرا، حضرت شیس کا دور گزرا، حضرت نوح کا دور گزرا، حضرت موسیٰ کا دور گزرا، حضرت یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کا دور گزرا۔ ہر نبی کے دور کے اندر اللہ کے احکام بیان ہوتے رہے۔ قرآن حکیم کے نزول سے پہلے میجر 3 جو آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھی، سینکڑوں میں صحائف آسمانی نازل ہو چکے تھے، لیکن تاریخ کتب آسمانیہ، تاریخ کتب سماویہ کے اندر ہمیں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ تورات میں اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہو، انجیل میں اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہو، زبور میں اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہو، یا آسمانی صحائف کے اندر اللہ نے مکہ کی قسم کھائی ہو۔ ہر دور کے اندر کعبہ موجود رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب کریم بھی یہ چاہتا تھا کہ کائنات والوں کو مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ بتایا جا سکے۔ جب دور مصطفیٰ آیا، اور دور مصطفیٰ آتے ہی قیامت تک کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کو مومنین کے لیے محفوظ کر دیا، تو رب کریم نے اپنے کلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، اور اس کی عظمت کی نسبت کو مصطفیٰ کریم کے صدقے بیان کر فرما کے بتا دیا کہ اس کعبے کو اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کعبہ شریف تمام دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں کعبہ عرش الہی کا پرتو ہے، عرش الہی کے نیچے بھی ایک قبلہ ہے،
اسی طریقے سے جیسے زمین کے اوپر مومنین کا کعبہ ہے، اسی طریقے سے عرش الہی کے نیچے ایک فرشتوں کا قبلہ ہے اور اس کا نام بیت المعمور ہے، اور زمین کے اوپر جو خانہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، یا حج اور عمرے کے موقع پر جس کا ہم طواف کرتے ہیں، کائنات عالم کے سامنے وہ بلڈنگ جو ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، جس کے اوپر غلاف کعبہ چڑھایا گیا ہوتا ہے، وہ عظیم مقام وہ زمین کے اوپر مسلمانوں کا جو قبلہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اور اسی کے عین وسط میں اوپر جو خانہ کعبہ جو فرشتوں کا کعبہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو یہ عرش الہی یہ اللہ کے نور کا اور عرش الہی کا پرتو ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور کعبہ شریف کے مقام کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو خوش قسمت اس مقام پر حاضر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ پر ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رحمتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے خود میرے رب کی وسعت ہے، اپنی وسعت کے مطابق اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ان میں سے ایک ایک رحمت کتنی وسیع ہے، اس کا احاطہ کتنا ہے، اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس رحمت کی حقیقت اور نوعیت کتنی ہے، یہ یا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 120 رحمتیں ہر لمحہ خانہ کعبہ پر برستی رہتی ہیں، اور ان 120 رحمتوں میں سے سرکار فرماتے ہیں کہ ان میں سے 60 رحمتیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت طواف کرنے والوں پر برستی رہتی ہیں۔ ہر وقت طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ برستی رہتی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے اندر اس حدود کے اندر جو وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر اللہ کی 40 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر رحمت حرم کی رحمت، جس طرح حرم پاک کی نیکی ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت کا کون احاطہ کر سکتا ہے؟ نہ آج تک کوئی پیمانہ پیدا ہوا ہے کہ خدا کی رحمت کا شمار کر سکے، نہ آج تک کوئی کیلکولیشن کی ایسی مشین آئی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کو بیان کر سکے، نہ آج تک کائنات کے اندر کوئی ایسا، حالانکہ آپ دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، ہر چیز کی کیلکولیشن موجود ہے، لیکن خدا کی رحمت کی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، اللہ کے کرم کی وسعت کی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، اللہ کے انوار کی برسات کی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، رب کریم کے کرم کی کوئی کیلکولیشن نہیں کر سکتا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ہر لمحہ جیسے خدا بند قدوس کی 120 رحمتیں خانہ کعبہ پر برستی ہیں، فرمایا کہ ان میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر ہر لمحہ برستی رہتی ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو صرف اپنی نظروں سے دیکھنے والوں پر برستی رہتی ہیں۔ پتا چلا کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے میں ٹھہرنا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے، کعبے کے گرد نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اندر جو ایک پتھر لگا ہے وہ پتھر مقدس ہے، جس چیز کو کعبہ سے نسبت ہو گئی وہ اللہ کے انوار اور رحمتوں کا مرکز بن گیا۔ جس نے کعبے کی دیوار کو چھو لیا اس کی بھی مغفرت ہے، جس نے کعبے کو محبت سے دیکھ لیا اس کی بھی مغفرت ہے، جس نے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ اس کے اندر اور یہ خانہ کعبہ کی جو پوری بلڈنگ ہے اس کا بھی ایک بڑا وسیع و عریض تعارف ہے، جس کا جاننا جس کا سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ مختلف ارکان ہیں، مختلف رکن ہیں۔ کیا ہیں؟ مختلف رکن ہیں۔ اس کا رکن سے مراد یہ ہے کہ مختلف پارٹس آف دا کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے کیا ہے؟ مختلف پارٹس ہیں۔ اس کے 4 کونے ہیں، اس کے 4 کارنر ہیں، ہر ایک کارنر کی الگ فضیلت ہے۔
اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف مقامات ہیں، مختلف مقامات مقدسہ ہیں جن کو فضیلت دی گئی ہے، ان کی الگ الگ فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تعارف کعبہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے اس کے 4 کونے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ ہر کونے کے اندر جو ہے وہ اس کا تعارف پیش کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر ایک سیاہ پتھر نصب کیا گیا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ کس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ یہ حجر اسود یہ اصل میں حجر ابیض تھا، یہ سفید پتھر تھا۔ اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد جب حجر اسود کو آپ نے کعبے کی دیوار میں نصب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حجر اسود اس طرح اللہ کے نور سے چمک رہا تھا جیسے آسمان سے سورج نکلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں رکھا تو خانہ کو اس وقت رات تھی، اور جب وہ دیوار کے اندر رکھا تو اس حجر اسود سے جب نور نکلا تو چاروں طرف خانہ کعبہ کے چاروں طرف اس حجر اسود کے نور کی روشنی پھیل گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوشی سے فرط محبت میں دعا کی کہ یا اللہ جہاں جہاں تک یہ نور مجھے نظر آ رہا ہے سارے کے سارے کو حرم بنا دے۔ یہ جتنی بھی حدود حرم ہے، آپ حرم پاک میں جاتے ہیں اور حدود حرم کی جو نشاندہی کی گئی ہے، یہ سارے حجر اسود کا نور یہاں تک پھیلا ہوا تھا، اور اب اس کو حجر ابیض سے یہ حجر اسود کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو چوما تو اس پتھر کے اندر مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں کی وہ تاثیر ہے کہ جو بھی نبی پاک کا امتی حجر اسود کو جا کر چومتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کر کے استعلام کرتا ہے، یہ گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کے یہ حجر ابیض سے حجر اسود بن گیا۔ یہ اب کالا پتھر بن گیا کیونکہ یہ مومنین کے گناہوں کو چوس لیتا ہے اور اس حد تک گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جس طرح میگنیٹ لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس طریقے سے جو ہے مومنین کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے اور وہ کوئی فاش کلامی نہیں کرتا اور حدود حرم کی ساری پابندیاں کرتا ہے اور اس کے سارے مناسک کو ادا کرتا ہے، اور جب وہ کر راجہ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس طریقے سے واپس لوٹتا ہے کہ گویا کہ ولدت ہو امہ، گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ یعنی جب گیا تھا تو گناہوں سے آلودہ تھا، جب گیا تھا تو اس کے ظاہر اور باطن کے اندر گناہ تھے، لیکن اب وہ اپنے گناہوں کو وہیں چھوڑ آیا اور اس حجر اسود نے اپنے اندر اس کے گناہوں کو چوس لیا ہے۔ مقام عرفہ نے اس کے ظاہری گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، مقام مزدلفہ نے اس کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے، مقام مینا نے اس کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ جس مقام اور مناسک سے وہ گزرتا گیا اپنے گناہوں کو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو وہیں چھوڑتا گیا، اور مناسک کے حج ادا کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں رجع کولدتہ امہ، اس طرح لوٹتا ہے کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا فرمایا۔ تو خانہ کعبہ شریف کے جو ہے وہ 4 رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن سے مراد 4 اس کے کونے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ ان کو ارکان بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ہر کونے کو رکن کہا جاتے ہیں، اور ان کے مخصوص جو ہے وہ نام ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلا رکن ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس کونے کے اندر حجر اسود فکس ہوتا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں، اور یہیں سے جو ہے وہ عمرہ کرنے والے کے عمرے کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے رکن اسود کہتے ہیں جس کو حجر اسود وہاں نصب کیا گیا۔ اس کے یہ جب طواف کرنے والا وہاں جاتا ہے تو یہ طواف کرنے والے کی لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، یہ بائیں سائڈ کے اوپر جو کونا ہے جس میں حجر اسود نصب ہے یہ پہلا رکن اس کو کہتے ہیں، اس کو پہلا رکن کہتے ہیں، پہلا کونا ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ پھر یہیں سے آپ لیفٹ سائڈ پہ آگے جائیں گے، آگے جو خانہ کعبہ کا دوسرا کونا آئے گا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رکن عراقی کہتے ہیں۔ اور اگر جو ہے رکن اسود
خانہ کعبہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کر چلیں گے تو اگلا جو کونا ہے اس کو جو کونا آئے گا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں. پھر وہیں سے جب آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد جو خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آئے گا اس کو رکن شامی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رکن شامی کہا جاتا ہے. پھر وہیں سے سیدھا آگے نکلیں گے تو آگے جو چوتھا کونا آئے گا اس کو رکن جو ہے وہ یمانی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ رکن شامی سے اگلا کونا ہے. اور یہ 4 خانہ کعبہ کے کونے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی فضیلت بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ یہ تعارف کعبہ کا ایک مختصر سا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے تمہید کے طور پر، اور مناسک حج اور خانہ کعبہ کی جو برکات اور فضیلتیں ہیں، اور پھر ایک حاجی کو وہاں جا کر کن کن مراحل سے گزر کر اس کا حج ادا ہوتا ہے، اس کا انشاءاللہ میں تفصیلی مختلف مواقع پر گفتگو کرتا رہوں گا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ حرم پاک کی عظمت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تلاطم ہوتا ہے کچھ بیان کرنے کے لیے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علمی مواد آپ کو دیا جائے، لیکن چونکہ یہ قانون قدرت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو، ہر نماز کو اس کے وقت پر مقرر کیا ہے. یہ قید تو نمازوں کے لیے خاص کی گئی ہے، لیکن اس کا عمومی حکم یہ ہے کہ ہر کام اپنے وقت پہ کرنا چاہیے. سارا وقت ہو گیا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں